إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبة كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، عزت اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے گا کرے گا، اس کی مرضی میں، اس کی چاہت میں کسی کا عمل دخل نہیں، وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس کے آخری نبی، تاجدار مدینہ، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے ہمیں جہاں کھانے پینے اور لوگوں سے معاملات کرنے کے، اسی طرح عبادات کے
آداب، احکام، مسائل بتائے، اسی طرح اس نے ہمیں لوگوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے والدین سے معاملات اور ان سے کس اخلاق سے پیش آئے، یہ تمام چیزیں اسلام نے ہمیں بتا دی ہیں۔ الغرض یہ کہا جائے کہ کوئی بھی شعبہ اسلام نے باقی نہیں چھوڑا جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ تک بتایا۔ ہم ناک کس ہاتھ سے صاف کریں اور استنجا کس طرح کریں وہ بھی ہمیں بتایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے فخریہ انداز میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا نبی ہمیں بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم استنجا کس طرح کریں، وہ بھی پاکی حاصل کس طرح کریں، وہ بھی ہمیں ہمارا نبی بتاتا ہے، اور اسلام نے ہمیں ہماری مکمل رہنمائی کی ہے۔ الغرض مختصر تمہید کے بعد ہم آج نماز کی اہمیت اور فضیلت سمجھتے ہیں کہ اسلام نے نماز کی کیا اہمیت اور فضیلت رکھی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور ایک مومن کی معراج ہے۔ نماز ایمان کی علامت ہے اور نماز شکر گزاری کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح یہی نماز ہے کہ ہر عمل اس کے تابع ہے، یہ نماز ہے اور اس کے بعد جتنے بھی اعمال ہیں وہ اس کے تابع ہیں، اس کے پیچھے ہیں۔ نماز ہی ہے کہ بروز قیامت اس کے متعلق سب سے پہلے حساب کتاب کیا جائے گا۔ نماز جس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اس کی اہمیت آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 60 سے زائد مقام پر صلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نماز کی اہمیت اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ 60 سے زائد مرتبہ صلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حالانکہ نماز کے اندر رکوع بھی شامل ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر رکوع کی اہمیت کو بتانے کے لیے رکوع کی فضیلت یا رکوع کی اہمیت کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک اور جگہ، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح یعنی جبرائیل امین اور ملائکہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے ملائکہ کہا تو الگ سے روح کا یعنی جبرائیل امین کا ذکر کیا، حالانکہ وہ بھی ملائکہ میں ہے۔ جبرائیل امین بھی فرشتے ہیں جیسا کہ دوسرے فرشتوں کا ذکر کیا گیا، لیکن ان کی اہمیت الگ ہے۔ جبرائیل امین کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم تمام نمازوں کی پابندی کرو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ کی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ بیچ کی نماز عصر کی نماز ہے، تو نمازوں کی حفاظت کرو، اس میں تو عصر کی نماز بھی تھی، لیکن الگ سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کی تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور عصر کی نماز کی بطور خاص۔ تو اس کی عصر کی نماز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہ عصر کی نماز کی بھی اہمیت ہے اور خاص اہمیت ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جا بجا نماز کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، یا یہ کہہ لیجیے نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ متعدد جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم لوگ اللہ رب العالمین سے استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو نماز سے اور صبر سے استعانت، مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، ان کے اوقات پر نمازوں کو ادا کر لیں، نمازوں کے اوقات پر اچھی طرح ادا کر لیں، تو گویا کہ آپ مدد کر رہے ہیں، خود اپنی مدد حاصل کر رہے ہیں اب اللہ رب العالمین سے، اور آپ صبر کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں مصائب پر، مشکلات پر، آپ کا پاؤں یا یہ کہہ لیجیے آپ کا توکل متزلزل نہیں ہوتا ہے، ڈاواں ڈول نہیں ہوتا ہے، آپ بالکل پختگی کے ساتھ جمع رہتے ہیں، تو آپ اللہ رب العالمین کی اس طرح مدد حاصل کر سکتے ہیں، استعانت حاصل کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کرو۔ آپ اگر صبر کرتے رہو گے، جمے رہو گے، نمازیں پڑھتے رہو گے، پابندی کے ساتھ ان کو بحسن و خوبی ادا کرتے رہو گے، تو اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین کی آپ لوگوں کو نصرت حاصل ہوگی۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ رب العالمین بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے۔ اسی طرح فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف ولا هم يحزنون، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، نمازوں کو انہوں نے ادا کیا، زکوٰۃ دیتے رہے، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے بروز قیامت۔ یعنی جو لوگ ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد وہ نیک اعمال کرتے رہے، اچھے اعمال کرتے رہے، لغو کاموں سے بچتے رہے، برائیوں سے بچتے رہے، فواحش سے بچتے رہے، نمازوں پھر ذکر کیا جا رہا ہے بطور خاص۔ دیکھیے کتنا اہم عمل ہے یہ نماز، کی اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ نمازیں پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، تو ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا بروز قیامت؟ اللہ رب العالمین نے کہا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ محفوظ ہے، وہ سیو ہے۔ جب بروز قیامت جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے، اللہ کے مہمان بنیں گے، تو اللہ رب العالمین ان کو ان کا اجر دے گا، ان کا بدلہ دے گا، اور بروز قیامت ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بہت ہی ہولناک دن ہوگا، بہت ہی لوگوں پر ہیبت طاری کر دینے والا دن ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا فضل ہوگا، بہت بڑی مہربانی ہوگی کہ اس دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سب لوگ خوف زدہ ہوں گے، ہر ایک اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کوئی اپنے دوست کے بارے میں نہیں سوچے گا، کوئی اپنے بھائی کے بارے میں نہیں سوچے گا، کوئی اپنی بیوی کے بارے میں نہیں سوچے گا، کوئی اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں سوچے گا، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا، ہر شخص کو اپنے نفس کی فکر ہوگی۔ اس موقع پر کیا ہوگا؟ ولا خوف ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا اور وہ رنجیدہ نہیں ہوں گے، غم زدہ نہیں ہوں گے۔ قال اللہ تعالی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز
روکتی ہے برے کاموں سے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، منکر کاموں سے روکتی ہے، فواحش سے روکتی ہے۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں پھر اپنی عملی زندگی دیکھتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے فواحش سے، منکرات سے، ہم اپنی عملی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ نماز سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نمازیں اگر پڑھتے بھی ہیں 5 وقتہ، گناہ ہم پھر بھی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ہم گالیاں دیتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور دوسرے جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، ظلم زیادتی ہے، پڑوسیوں کو ستانا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، محرمات سے اجتناب نہ کرنا ہے، بہت سارے گناہ ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ قرآن کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان جھوٹا نہیں ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں بے اثر کیوں ہو رہی ہیں، ان کے اندر اثر کیوں نہیں ہے؟ یہ فائدہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو لوگ نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جو لوگ نمازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھو، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، جلد بازی میں مت پڑھو، پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھو، تب انشاءاللہ وہ نمازیں ہمیں فائدہ دیں گی۔ ان کو ان کے اوقات پر پڑھو، مسلسل پڑھو جس طرح اللہ رب العالمین نے نمازوں کو فرض کیا ہے، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھنے لگے ایک دم کبھی ایک دم چھوڑ دی، کبھی آگے پیچھے پڑھ لی، اس طرح نہیں۔ نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، ارکان کی صحت کے ساتھ پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھو، نمازوں کو ان کے وقتوں پر پڑھو، تب انشاءاللہ یہ نمازیں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی، ہم آٹومیٹک گناہوں سے رکیں گے، برائیوں سے رکیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، تم لوگ نمازیں پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ہمارے لیے بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو سوچ لیجئے ہم کن لوگوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ کہا اقیموا الصلاۃ، تم لوگ نماز کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی نمازوں کو ترک کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر تم کافروں اور مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ، کیونکہ کافر اور مشرک نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ میں نے بتایا جیسا کہ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ نماز ایمان کی علامت ہے، اور جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ یا تو ہر روز نہیں ہوتی ہیں، جیسا کہ روزہ ہے ہر روز نہیں ہے، سال میں ایک بار ہے، زکوٰۃ ہے ہر روز نہیں ہے، حج ہے ہر کسی پر فرض نہیں ہے، لیکن نماز روزانہ فرض ہے اور ہر کسی پر فرض ہے، اور یہ ظاہری عبادت ہے، روزہ کسی کو دکھائی دینے والا عمل نہیں ہے، اسی لیے یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، سماج میں رہتا ہے، وہ نماز پڑھے گا تو پہچان میں آئے گا کہ یہ ایک مومن ہے، یہ ایک مسلمان ہے، نہیں تو سب کے برابر ہو جائے گا وہ۔ اسی طرح فرمایا اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں فرمایا، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ یہ منافقین جو ہے نمازوں کو آتے تو ہیں لیکن سستی کے ساتھ آتے ہیں، کاہلی کے ساتھ آتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں یہ، لیکن سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز نہیں، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نماز ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے ہی پڑھنے سے
وہ اجر اور وہ ثواب نہیں ملے گا، وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بری خصلت سے بچائے جو منافقین کی تھی، کہ وہ نمازیں تو پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، لیکن بہت پیچھے آتے تھے، بالکل صفوں کے پیچھے دکھائی دیتے تھے اور جلدی سے بھاگ جاتے تھے۔ یہ منافقین کی خصلت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم فلیغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء قالوا لا یبقى من درنہ شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں، بڑے نرالے انداز میں صحابہ اکرام کو نماز کی فضیلت سمجھائی، نماز کی فضیلت اور اجر و ثواب سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ اگر کسی شخص کے گھر کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور اس نہر سے وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، اپنے جسم کو دھوتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی گرد و غبار یا میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی ہے۔ جو شخص 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین ان نمازوں کی وجہ سے، ان نمازوں کے ذریعے، ان نمازوں کی بدولت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح بڑے پیارے انداز میں اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو سمجھایا کرتے تھے، مثالیں دے کر، مثالوں سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کی مثال اسی طرح ہے جس طرح کوئی ہر روز نہائے تو میل کچیل باقی نہیں رہے گا، تو ایسے لوگوں کے جسموں پر گرد و غبار نہیں ہوگا اور کوئی میل کچیل نہیں رہے گا، اور ساری گناہ اللہ رب العالمین ان نمازوں کے ذریعے صاف کر دے گا، دھو دے گا۔ اسی طرح تو یہ جو فائدہ حاصل ہوگا وہ کس کو فائدہ حاصل ہوگا؟ انہی لوگوں کو جو خشوع اور خضوع کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان۔ اس حدیث کے اندر بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دوسرے نمبر پر، دوسری جگہ، دوسرے نمبر پر نماز کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، پھر اس کے بعد نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، یہ پوری حدیث ہے بخاری شریف کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری جگہ پر اس کا ذکر کیا، دوسری جگہ پر۔ یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جن کا دار و مدار، جن کا انحصار اسلام پر رکھا گیا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان میں دوسرے نمبر پر نماز کو ذکر کیا گیا۔ اس حدیث سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ ہمیں پابندی کرنی ہے، سب سے زیادہ اگر کسی پر دھیان دینا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی اصلاح کرنی ہے تو وہ ہماری نماز ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بروز قیامت سب سے زیادہ، سب سے پہلے اگر جس چیز کا حساب کتاب کیا جائے گا بندے سے تو وہ نماز ہوگی۔ فَإِنْ صَلَحَتْ، اگر وہ درست رہی، فَقَدْ أَنْجَحَ، تو وہ کامیاب ہو گیا، وَإِنْ فَسَدَتْ، اور اگر وہ خراب رہی یعنی نماز، تو خَابَ وَخَسَرَ،
کہ وہ نامراد ہوا اور خائب و خاسر ہوا۔ کوئی شخص اگر نماز میں قیامت کے دن پیچھے رہ گیا اور اس کی نمازیں مقبول نہ ہوئیں یا اس نے نمازیں پڑھی ہی نہیں، تو بعد میں دوسری چیزوں کا نمبر تو بعد میں آئے گا، سب سے پہلے جو چیز پوچھی جائے گی، سب سے پہلے جس چیز کا نمبر ہوگا وہ نماز کا نمبر ہوگا۔ نماز کے متعلق باز پرس کی جائے گی، اگر وہ صحیح رہی، درست رہی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انجح، وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر فسدت، اگر وہ خراب رہی، اس میں نقص رہا، پڑھی ہی نہیں، مقبول ہی نہیں ہوئی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ خائب و خاسر ہوگا وہ شخص۔ مسلم شریف کی ایک روایت اور بیان کرتے ہیں، نسائی میں بھی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں نکلے اور آپ نے درخت کی 2 ڈالیوں کو لے کر ہلایا اور پوچھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو ذر، یہ ڈالیاں دیکھ رہے ہو کس طرح پتے جھڑ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، یعنی آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر، جو شخص 5 وقتہ نمازیں پڑھے اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے پڑھے تو اس کے گناہ اللہ رب العالمین اسی طرح معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے جاتے ہیں جس طرح ان 2 ڈالیوں سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ سردی کے موسم میں، موسم سرما میں پیڑوں سے جو پتے جھڑتے ہیں ایک دم تواتر کے ساتھ بہت زیادہ، تو اسی طرح ہم جب وضو بناتے ہیں، نماز کا ارادہ کرتے ہیں، نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے چھوٹے موٹے گناہ جو ہم سے ہوتے رہتے ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے ایک عورت کو بوسہ لے لیا ہے، ایک اجنبی عورت کو بوسہ لے لیا۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی جس کے اندر تھا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں، اس نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے پوچھا نماز پڑھی میرے پیچھے؟ کہ ہاں نماز پڑھی۔ کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں، اچھائیاں جو ہوتی ہیں، وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، دھو دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، تو اس شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، اس موقع پر آپ نے مجھے جو صراحت کی، میرے سامنے وضاحت کی کہ گناہ مٹ گئے تمہارے، تم نے جو کچھ کیا اگر غلطی سے تمہیں شرمندگی ہے اور تمہیں احساس ہے، ندامت ہے، تو وہ گناہ تمہارا مٹ گیا۔ تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے نبی یہ آیت خاص میرے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ میری پوری امت کے لیے ہے، کہ جو لوگ بھی نیکیاں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور نماز سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے، تو تمام گناہ اس طرح مٹا دیے جائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین 5 وقتہ نمازیں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو درست فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔